السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب سے ملاقات کا شوق تو ہمیں ہے، اور ہم سب چاہتے بھی ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ کوئی ہم سے سوال کرے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اور سب سے پسندیدہ کتاب کون سی ہے، تو قرآن ہے۔ اور ہم مسلم ہونے پہ فخر کرتے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں آ کر صفر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں، ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے جن کو اگر اپنی زندگی سے نکال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلاً ہمیں بہت گرم کھانا ہی بنا کر کھانا ہے، اس کو سرو کرنے میں فلاں 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 اس کی پوری چیزیں ہونی چاہیے، اور ہم نے اتنے سارے کھانے کے لوازمات رکھ لیے ہیں، اور اس پہ پھر پہلے سوچنا ہے، پھر بنانا ہے، پھر صبح ناشتہ، دوپہر کو لنچ، پھر اس کے بعد کھانا، پھر اس کے بعد شام کو چائے، پھر کھانا، پھر رات کو سونے سے پہلے کچھ سنیکس، پھر اتنا ہم اس میں لگ گئے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ پھر وہاں سے کچھ نکل آتے ہیں تو اب تسلی نہیں ہوتی نا کہ کپڑے اب ایسے نہیں پہننے، کپڑوں پہ اس طرح کی لیس لگی بھی ہو، اس طرح کی پائپنگ ہوئی بھی ہو، دوپٹہ اس کا فلاں طرح کا وہ جو سٹائل ہے ویسا ہو، اور جوتے اس کے ساتھ آج کل کے جو وہ نیا سٹائل آیا نا وہ چل رہے ہوں، بیگ تو پچھلا والے تو اب نہیں، اس کے ساتھ میچنگ کوئی ہونی چاہیے، کوئی کمبینیشن بننا چاہیے۔ اچھا، میک اپ میں میرے پاس فلاں 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 چیز ہونی چاہیے، اور بھئی میرے جسم کا بھی تو حق ہے نا، اب میں وہ حق کیوں نہ دوں؟ تو حق بنتا ہے۔ اپنی جیٹھانی کو کیسے نیچا دکھاؤں، اپنی نند کو کب کیسے بات سناؤں، اس کو کیسے کروں، اور ان چیزوں کو اتنا ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ اگر آج میں دنیا سے چلی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، زندگی ہر کوئی جیتا ہے، اور مجھے اپنی زندگی دیکھنی ہے کہ میں کیسی جی رہی ہوں۔ میری زندگی کے کچھ اعمال ہیں تو جو مجھ تک محدود ہیں، میری ڈیتھ کے ساتھ سب ختم۔ جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں ان کے نام کیوں باقی رہے ہیں؟ کیوں ان کا ذکر آج اتنے سالوں بعد بھی ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف اپنی لائف نہیں جی کر گئے، وہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کر کے گئے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ دے کر گئے ہیں، جو ان کے پاس ہنر تھے۔ ایک ہے میرا اپنا پہننا اوڑھنا، سیر و تفریح، دعوتیں، شاپنگ، کھانا پینا، یہ اینیمل لائف ہے۔ ایک لائف ہوتی ہے جو اس سے اگلے درجے کی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے باڈی لائف۔ لوگ صرف اپنے جسم، اپنی صحت، اپنے لباس کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ میرے جسم کو ایسا ہونا چاہیے، اس کی فٹنس کے لیے دن رات، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، اس کو مہنگے برانڈز فلاں فلاں چیز ہونی چاہیے، پھر میری صحت کے لیے فلاں 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 ہونا چاہیے، اور بس باڈی لیول پہ گھومتے رہتے ہیں۔ ان کی ساری سٹرگل، ساری کوششیں باڈی لیول پہ ہوتی ہیں۔ پھر اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ مینٹل گروتھ پر آتے ہیں، وہ کچھ ذہن استعمال کرتے ہیں، وہ کچھ سیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، لیکن وہ سب دنیا کی حد تک ہوتا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی زندگی میں فائدہ مند بنتے ہیں، اپنے پاس جو صلاحیتیں ہیں ان کو دوسروں کے لیے فائدہ مند، دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو کہ میرے مرنے کے بعد بھی جس کی خیر دوسروں تک پہنچتی رہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، میں نے قرآن سمجھا، میں نے سیکھا، اور میں نے آگے کسی کو پڑھا دیا۔ اچھا، پڑھانا نہیں آتا، میں نے کسی کو فلائر شیئر کر دیا، اور اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیا، اس کو ایڈورٹائز کر دیا کہ میری کلاس ہوتی ہے، اتنی اچھی ہوتی ہے، اس میں میں اتنا کچھ سیکھتی ہوں، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، غم پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان سٹرونگ ہوتا ہے، اور پھر اس کو دنیا کی اہمیت نہیں رہتی، اس کے لیے دین سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ تم بھی کلاس جوائن کرو۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ دوسرے نے جوائن کی، میں تو دنیا سے چلی گئی، یا میں تو کسی اور وجہ سے کلاس نہیں لے سکی، لیکن وہ بندہ جم گیا، اجر میرے لیے ہے۔ جہاں پہ صدقہ جاریہ ہے، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، اور میں کہوں گی استقامہ دارالقرآن میں، اتنی بڑی بلڈنگ ہم نے اس دفعہ لی ہے 6-7 ایئرس کے اسٹرگل کے بعد، کتنے لوگوں کا حصہ ہے، وہ شاید دے کے بھول بھی چکے ہوں، لیکن رب تعالیٰ ان تک ریوارڈ دینے میں ان کو ابھی تک نہیں، کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ جو قدر رب کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
وہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو ٹیچرز آ رہی ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، اور میں تو اکثر فیل کرتی ہوں کہ ہمارا رات کا ٹائم ہوتا ہے جب وہاں پر کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، میں سو رہی ہوتی ہوں، جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں، جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے وہاں پر، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سوئے سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے دیے ہوئے کی وجہ سے کہیں پر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، اور یہ صرف ان کی دنیا میں نہیں ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ ریوارڈ جاری رہنا ہے۔ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے۔